کمیونٹی گلوبل کے چیئرمین ہیں، بحرین کے دورے پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، اور آج پاکستان کلب ان کا وزٹ ہے۔ پاکستان کلب میں آنے پہ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی اس محفل کے باقاعدہ آغاز کے بعد میں چیئرمین پاکستان کلب جناب انجینئر ریحان صاحب کو خاص اور ہمارے آئے ہوئے مہمانوں کو ویلکم کریں۔ جناب انجینئر ریحان صاحب بھرپور تعلیم۔ پاکستان کلب بحرین کی جانب سے جاوید صاحب کو پہل میں شامل دیتا ہوں، اور آپ صاحب حضرات کو بھی جو آپ اپنا وقت نکال کر یہاں پہ آئے اور ہماری سبھی کو شامل ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ سر آپ نے یہاں پہ اس وقت گزارا ہے اور گزاری ہے، اور ہمیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں اور آپ اس طرح برابر یہاں آتے رہیں گے، اور ہمیں بھی اپنے اشروں سے نوازے ہیں اور بتائیں کہ ہم کمیونٹی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم کمیونٹی کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ سر میں تھوڑی سی بات بتانا چاہوں گا کہ یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ پاکستان کلب بحرین پاکستان سے قسم سے عمل میں آیا ہے، اور اس کے وجہ سے لے کر آج تک جو ہے کلب مختلف فیسٹیول میں یہاں پہ ترقی کرتا رہا۔ مجھے خبر ہے کہ میں اس کا وہ سچ ہے جو سپورٹ ہے یہاں پہ جو بدلتے رہتے ہیں ہمارے جو ان لوگوں نے کلب کی بلڈنگ کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ بہت عرصے بعد ہم اس کلب کی رینوویشن ہم یہاں کر رہے ہیں۔ یہاں اسپورٹس فیسلٹیز ہیں، جوڈو کراٹے اور اس کے علاوہ ٹینس، بلیئرڈ اور بیڈمنٹن اور سی کورس بنے ہوئے ہیں۔ باہر ہمارا گراؤنڈ ہے جہاں پہ ہمارے کرکٹ کے تقاریب اور منعقد ہوتی ہیں، خاص طور سے رمضان کرکٹ ٹورنامنٹ ہمارا ایسا پرائز ٹورنامنٹ ہے جو ہر سال رمضان کے مہینے میں شام کے وقت جو ہے افطاری اور عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر 5-6 گھنٹے کی یعنی کہ تقریباً 12 بجے تک یہاں پر ٹورنامنٹ ہوتے ہیں۔ پچھلے سال سے تقریباً کی ٹیم نے حصہ لیا اور اس کی ٹرافی بھی دی جاتی رہی ہے۔ والی بال، فٹ بال، اس طرح کی سارے اسپورٹس یہاں پر ملتے ہوتے ہیں اور کھیلے جاتے ہیں۔ جتنے بھی عمائدین پاکستان سے یہاں بحرین میں تشریف لاتے ہیں وہ ویسے کی بات کلب اور کلب کے ممبر سے ملنے ضرور آتے ہیں، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ بڑے بڑے جو عمائدین ہیں، سینٹ کے چیئرمین سے لے کر وزراء تک جو پاکستان سے آتے ہیں تو کلب میں ضرور تشریف لاتے ہیں، اور کمیونٹی کے لوگوں سے ملنے کا ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے۔ سر ہماری بڑی خوشی ہوتی ہے کمی کی وجہ سے ہم آپ کو اور مقابلے نہیں دے سکتے یا آپ کو فیسلٹیز وغیرہ نہیں دکھا سکتے، مگر ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہاں آئیں گے اور تشریف لاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ کوئی کمیونیکیشن ہمارا چلے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے چیئرمین پاکستان کلب انجینئر ریحان صاحب جو ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کو ویلکم کر رہے تھے۔ میں اپنے جو گیسٹ جو پی او سی کے چیئرمین ہیں ابھی کچھ ہی دیر میں ان کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، اس سے پہلے میں کچھ باتیں ان کے جو ہوسٹ ہیں جو پاکستان اوورسیز کمیونٹی بحرین چیپٹر کے جو چیئرمین ہیں جناب افضل بھٹی صاحب، ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ جناب افضل بھٹی بحرین کے اندر مقیم پاکستانی کمیونٹی میں مشہور و معروف نام ہیں۔ ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، سال ہر سال سے کمیونٹی سروس وہ کر رہے ہیں، مختلف انداز میں مختلف فیلڈ میں وہ پاکستانی کمیونٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ کبڈی کا نام آئے تو کبڈی کا یہاں پہ جو مقابلہ ہے بھٹی صاحب ماشاءاللہ اس میں جس کو لاسانی کہیں ان کی سروسز جہاں ہزاروں کی تعداد میں لاسٹ ٹائم جو مقابلہ ہوا ہزاروں کی تعداد میں شرکت اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس مقابلے سے وہ لطف اندوز ہوئے۔ پاکستان کلب جب پاکستان کے قومی دن آتے ہیں، چاہے 23 مارچ ہو، چاہے 14 اگست ہو، بحرین کا نیشنل ڈے ہو،
ہم پاکستان اور بحرین کے جو قومی دن ہیں ان مواقع پہ پاکستان کلب کرکٹ ٹورنامنٹ کا بھی انعقاد کرتا ہے، یہاں پہ والی بال کا انعقاد کرتا ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ ڈیفرنٹ ہاکی جو ہمارا قومی کھیل ہے، الحمدللہ پاکستان کلب نے ہاکی کے مقابلوں کو آگے لے جانے میں، ہاکی کو پروموٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان کلب یہاں فیملی نائٹ، یہاں پہ اسلامک، یہاں پہ لیکچرز کا انتظام کرتا ہے، وہیں پہ پاکستان کلب اپنا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان اور بحرین میں اس درمیان اپنا تعلق مضبوط کرنے میں۔ اب میں بھرپور تالیوں میں چیئرمین پی او سی ان کو جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں بھرپور تالیوں میں میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کے خیالات کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان کلب کی انتظامیہ کا، خاص طور پہ چیئرمین صاحب کا اور اس کے بعد بھٹی صاحب کا اور قاری صاحب کا مشکور ہوں کہ آج ان کی بدولت میں آپ سب لوگوں کے، آپ بھائیوں کے درمیان سے یہاں پہ موجود ہوں۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ بڑی ہی خوشی کی بات ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں تقریباً پوری دنیا ہی پھرتا رہتا ہوں، پھرا ہوا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں پاکستانی کمیونٹی سے ضرور ملتا ہوں، اور جو پاکستان کمیونٹی کی جو لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے جو کلب، شارجہ میں بھی ابھی میں پچھلے دنوں دبئی میں تھا، وہاں پہ شارجہ سینٹر ہے، اسی طرح کی ایکٹیویٹیز جو نا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ جو لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز چلا رہے ہوتے ہیں ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے میرے خیال میں وہ کام ہے۔ ہم نے پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کی بنیاد 3 سال پہلے رکھی تھی، اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہو جائے گا کہ ایک دن مجھے بحرین بھی آپ لوگوں کے درمیان میں آنا پڑے گا۔ 3 سال پہلے ہم نے بحرین میں اس کا بنیاد رکھی تھی، اور بھٹی صاحب، افضل بھٹی صاحب ہمارے یہاں پہ پریزیڈنٹ تھے، اور ساتھ ان کے جو پوری ٹیم ہے ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ جس حد تک بھی ہو سکا لوگوں کی مدد کی، اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کو دور کیا جائے۔ یہ ہم سب کا فرض ہے، جتنے بھی اسپیشلی کام کرتے ہیں، خاص طور پہ میں اپنے تمام بھائی جو یہاں پر بیٹھے ہوئے، آپ سب کا یہ فرض ہے کہ کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو نہیں ہو سکتے، جو انسان نہیں کر سکتا، لیکن جو بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کی کوشش کی تعریف ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اپنا ٹائم نکال رہا ہے، آپ سے پیسے نہیں لے رہا، اپنے بچوں کا ٹائم، اپنے بزنس کا ٹائم وہ آپ لوگوں کے لیے دے رہا ہے۔ کہیں ایمبیسی جانا پڑتا ہے، کہیں وزارت خارجہ میں جانا پڑتا ہے، کہیں یہاں کی لیبر بورڈز میں جانا پڑتا ہے یا فون کرنا پڑتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جتنی عزت کی جائے اتنی کم ہے۔ آپ لوگوں کو اسی طرح رسپیکٹ کرنی چاہیے جس طرح آپ اپنے گھر میں اپنے بڑے بھائی کی، اپنے والد کی اور اپنے بزرگوں کی جس طرح رسپیکٹ کرتے ہیں۔ کئی کام نہیں ہو سکتے، نہیں ہوتے کوشش کے باوجود، لیکن اس میں بندے کی نیت کھوٹی نہیں ہوتی، وہ کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ سسٹم اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کہیں پہ کام پھنس جاتا ہے جو نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں، پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل، جس طرح میں نے آپ کو عرض کی کہ ہم اس وقت 90 ملکوں کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ 90 ملکوں کا نام لینا بڑا آسان ہے، لیکن اس کو مینج کرنا اور خاص طور پہ پاکستانی بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا اور اس کو قائم و دائم رکھنا، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بھی جتنا پوری باڈی کی جتنی ہماری ممبرشپ ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے ان مسائل کو ایڈریس کریں جو ہمارے قومی مسائل ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کی جو قومی پرابلمز ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے۔ تو وہ سب سے پہلے ہم نے، یعنی ہماری تنظیم نے
اسلام آباد میں پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی اور ان کو کہا کہ ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے. تو اس وقت کی حکومت نے ہمیں ووٹ کا حق دیا. ہم نے ایک پروٹیسٹ کیا اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے, پارلیمنٹ کے سامنے, اور اپوزیشن کی جتنی پارٹیز تھی ان کے ساتھ میں نے جا کے فردن چاروں صوبوں کے اندر جا کے میں نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی اور کہا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں, آپ کے بیٹے ہیں اور آپ کے کماؤ پوت ہیں. آپ کے لیے ہم زر مبادلہ کمانے کے لیے پردیس کاٹ رہے ہیں, تو آپ ہمیں ووٹ کا حق دیں اور اس کی مخالفت نہ کریں. لیکن بدقسمتی سے جو ووٹ کا حق ہمیں دیا گیا, ہماری اتنی محنت سپریم کورٹ تک ہم گئے, لیکن موجودہ حکومت جب آئی تو اس نے ہم سے وہ ووٹ کا حق چھین لیا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو غلط فہمی ہوئی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ووٹ کا استعمال صحیح نہیں کر پائیں گے, لیکن ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ پردیس انسان کو اتنا عقل مند بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے 20-25 سال جو اس نے جوانی کے پاکستان میں گزارے ہوتے ہیں اور پردیس کے 2-3 سال وہ 25 سال کا مقابلہ کرتے ہیں. بندہ اتنا سمجھدار ہو جاتا ہے اور ہم اپنے ووٹ کا استعمال صحیح طور پہ کر سکتے ہیں. تو ہم اس کے اوپر کوشش کرتے رہیں گے, اپنے ووٹ کے لیے, اپنے حق کے لیے ہم یہ کوشش اپنی جاری رکھیں گے. اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں نے جو ہمیں کامیابی ملی, ووٹ کا جو کامیابی, وہ بھی ایک کامیابی تھی لیکن وہ چھین لی گئی. لیکن پاکستان کے اندر ایک قبضہ مافیا جو ہماری جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتا ہے اور جو کورٹوں کے اندر ہمیں ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا, جس طرح ہمارے وکلا دوسرے وکلا سے مکمگا کر کے ہمارے خلاف فیصلات کروا دیتے تھے. جب آپ چھٹی گزار کے واپس آتے تھے, فیس دیتے تھے ان کو لاکھوں روپوں میں, لیکن وہ جیسے ہی ہم وہاں سے جہاز پہ چڑھتے ہیں وہ پیچھے سے مل جاتے ہیں اور مل کے کورٹ کہتے ہیں کہ جی نائن جی مدعی کہاں ہے, کہاں پہ وہ آ کے اپنا بیان ریکارڈ کرائے گا, مدعی ہے نہیں ہے, اس کی ایک اپریشین ڈال کے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا جاتا. ہم نے پاکستان حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسپیشل کورٹس بنانے کی اجازت دی جائے, اسپیشل جج بنائیں اور آج کل کے ڈیجیٹل دور میں اسکائپ کے اوپر ہم سے آپ بیان لے لیں. تو میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں, یہاں پر مجھے جو کراؤڈ نظر آ رہا ہے, زیادہ تر جو محنتی لوگ ہیں ان کے علم میں یہ لانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے اوورسیز کورٹس موجود ہیں, قائم کر دی گئی ہیں. پنجاب میں باقاعدہ 6 مہینے کے اندر ہر کیس کا فیصلہ ہو رہا ہے. صرف یہ ہے کہ اس کو پرسو کیا جائے, ہمیں پتہ ہو کہ کون سی عدالت, کون سا کورٹ اور کون سا وکیل اس کیس کو لے کر چلے گا. اوورسیز پاکستانیوں کی جو کورٹس ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور یہ ہمارے مطالبے پر قائم کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ میں تو یورپ میں رہتا ہوں, بہت سرد ملک ہے, کوئی مالی پریشانی نہیں ہے اور یہ بھی پریشانی نہیں ہے کہ مجھے 20-30 سال کے بعد وہاں سے ملک چھوڑ کر جانا پڑے گا یا مجھے ڈپورٹ کر دیا جائے گا یا میں ریٹائر ہو کے اپنی لائف پاکستان گزاروں گا. اپنی مرضی سے تو میں اپنے ملک میں ضرور چلا جاؤں گا, لیکن یورپ میں وہ ہمیں حق دیتے ہیں نیشنلٹی کا, پاسپورٹ کا. ہم جیسے 3-4 سال 5 سال وہاں پہ ٹیکس دیتے ہیں, اس سسٹم میں رہتے ہیں, ہمیں وہ مل جاتا ہے, لیکن وہ حق آپ لوگوں کو نہیں دیا جاتا, مڈل ایسٹ کے پاکستانیوں کو نہیں دیا جاتا. اس کے لیے میں نے اور میری تنظیم نے آواز اٹھائی ہے کہ جو شخص 25-30 سال پاکستان کی خدمت کرتا ہے, یہاں پر پیسہ کماتا ہے, پیسہ کما کے ریمیٹنس پاکستان میں بھیجتا ہے اور وہ ریمیٹنس ڈالرز میں جاتے ہیں اور پاکستان اس ڈالرز کے اوپر چلتا ہے, تو کیوں آپ ان پاکستانیوں کو پاکستان میں فری ایجوکیشن, فری ہیلتھ اور پینشن کا جو حق ہے وہ کیوں نہیں دیتے؟ یہ آواز میں نے جا کر پارلیمنٹ میں اٹھائی. اس کے بعد چیئرمین سینٹ کے ساتھ میٹنگ کی, اس میں یہ آواز اٹھائی اور اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہوگی کہ آپ ہماری آواز, کیونکہ آپ کی آواز ہے کہ آپ ہمارے ممبر بنیں. جب آپ ہمارے ممبر بنیں گے تو ہماری طاقت ہوگی, پھر ہم آپ کی بات وہاں پر پہنچا سکیں گے.
इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर कोई काम नीयत से किया जाए तो वो काम उसमें कामयाबी जरूर मिलती है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में आपको पता है कि 2.5 लाख पाकिस्तानी साउथ अफ्रीका में रहते हैं। उनके लिए हमने डायरेक्ट फ्लाइट का इंतज़ाम करवाया है वहाँ पर, जिनको 3 दिन लगते थे पाकिस्तान आने में, अब वो 1 दिन में अपने घर वालों के पास पहुँच सकेंगे। ये भी POC जी ने किया और इसमें हमें कामयाबी मिली। इसके अलावा यूरोप का एक मुल्क है आयरलैंड, उसकी पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी नहीं थी। वो भी हमारी कोशिशों से 2023 मार्च में पाकिस्तान के अंदर आयरलैंड की एम्बेसी भी खुल रही है और हमारे बच्चे और स्टूडेंट आप इजीली आयरलैंड के अंदर जा सकेंगे। तो ये इतनी कामयाबियां हमने जो हासिल की हैं वो मेहनत के साथ और ये बहुत मुख्तसर अरसे में की हैं। 3 साल हमने काम किया जी। 3 साल में एक तो 90 मुल्कों के अंदर इसको कायम करना, उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान से मतालबे अपने मनवाना, उसके बाद आप लोगों के मफादात का ख्याल करना। आप लोगों से मेरी सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हमें आपसे ना पैसा चाहिए, ना आपसे किसी और हमें माली ताउन की ज़रूरत है। आप सिर्फ हमारी वेबसाइट का www.poc.com.pk का विजिट करें, उस पर एक मेंबरशिप का फॉर्म है, आप उसके मेंबर बने। जब आप मेंबर बनेंगे फिर हम आपका कोई भी मसला होगा पाकिस्तान में, आपका कोई भी केस होगा, हम उसको परसू करेंगे आपके बिहाफ पर। पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी 90 लाख रजिस्टर्ड पाकिस्तानी पूरी दुनिया में बसते हैं। हम 90 लाख पाकिस्तानियों के मसाइल हल नहीं कर सकते, पाकिस्तान की हुकूमत भी नहीं कर सकती। इसलिए हम उन लोगों के केस लेते हैं, उन लोगों के मसले हल करते हैं जो हमारे मेंबर होते हैं। तो मैं बार बार जो मेंबरशिप का जोर दे रहा हूँ वो इस वजह से दे रहा हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेंबर बनने के लिए पैसे भी नहीं आपने देने, आपने सिर्फ मेंबर बनना है। आपकी जो डाटा है वो हमारे पास आ जाएगा। जब आपको कोई मसला होगा, कोई मसाइल आपको होंगे, आप हमारे साथ रब्ता करेंगे। इजीली वेबसाइट के जरिए हम आपके केस को टेक ओवर करेंगे और अपना केस समझ के लड़ेंगे। हमारे पास बुकला की भी टीम है पाकिस्तान में, यूरोप के अंदर भी बुकला की टीम है, UAE के अंदर भी हमारे पास बुकला की टीम है। और हम कोशिश करते हैं कि जहां आपका 10,000 रुपये का खर्चा होना है वो आपका हम 1,000 या 2,000 में काम करवाएं। हमने पाकिस्तानी वकला के साथ जो MOU साइन किए हैं वो हमने इस तरह के किए हैं कि आपने प्रॉफिट नहीं ले लेना, आपने अल्लाह की रजा के लिए लोगों की खिदमत करना। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी तंजीम, कोई भी अदारा उस वक्त तक कामयाब नहीं होता, उस वक्त तक नहीं चलता जब तक लोगों का उसके साथ तावन ना हो, जब तक लोग अपना उसको ऑन ना करें, उसको अपना ना समझें। तो पाकिस्तान क्लब का मैं शुक्रिया अदा भी करूँगा और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा चेयरमैन साहब से। मैं अभी कल और परसों यहीं पर हूँ, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ की जो मकामी क्लब हैं, जो सेंटर हैं, हम उनके साथ एक MOU साइन करते हैं कि हम मिलकर काम करेंगे। हम किसी के साथ मुकाबला करने के लिए नहीं आए, ना हमारा मुकाबला है। आप लोग बहुत देर से काम कर रहे हैं, आप काबिल एहतराम हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नए लोगों के साथ आप तावन करें, हमारे साथ MOU साइन करें POCG के साथ, ताकि हम मुश्तरका तौर पर जो आप मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं, आप कबड्डी का मैच करवाते हैं, या आप सोशली मीना बाजार इस तरह के फंक्शन करते हैं, तो हम उसको इंटरनेशनली तौर पर हम उसको कर सकते हैं। हम आपको जो रमज़ान में आप टूर्नामेंट करते हैं, हम कोशिश करेंगे पूरे GCC से जो टीमें हैं, UAE की टीम भी है, सऊदी की टीम भी है, ताकि आप लोगों की नेटवर्किंग बढ़ सके। तो मैं चेयरमैन साहब और कैड साहब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर
ہو سکتا ہے تو آپ ایک MOU سائن کر لیں POCG کے ساتھ تاکہ ہم ایک بینر کے تلے اکٹھے کام کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور جو مجھے یہاں آ کر معلوم ہوئی ہے وہ میں اس کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا۔ پچھلے 2 دن سے میں کافی لوگوں سے مل رہا ہوں، میری میٹنگز چل رہی ہیں، تو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں لوگوں کو سادہ لوگ ہمارے بھائی جو زیادہ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو غلط بیانی کر کر وزٹ ویزے پر یہاں پر بلا لیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو نوکری وہاں پہ آپ کی پکی نوکری مل جائے گی، آپ چلے جائیں۔ تو میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح کے لوگوں کے جھانسوں میں کبھی مت آئیں۔ پہلے آپ اپنی پوری انکوائری کریں، اس ملک کے قانون کو دیکھیں، اس ملک کے قانون کا احترام کریں جہاں آپ جا رہے ہیں۔ ادروائز آپ اپنے پیسے بھی گواتے ہیں، آپ بھی پریشان ہوتے ہیں، فیملیز بھی پیچھے سے پریشان ہوتی ہے، اور پھر ایک دن جب آپ کا وہ ویزے کا ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر آپ انلیگل ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ انلیگل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی جو وہ پریشانی ہے وہ آپ کی نہیں ہوتی، وہ پاکستان کے ماتھے پر لکھی جاتی ہے۔ ایک پاکستانی اگر اوور اسٹے ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ کوئی لاہوریا اوور اسٹے ہو گیا یا کوئی گجراتیہ اوور اسٹے ہو گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی اوور اسٹے ہو گیا۔ ان کے بعد جن پاکستانیوں نے آنا ہوتا ہے ان کے لیے وہ قانون اور سخت کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جب آپ کو آپ کے دوستوں کو، بھائیوں کو، فیملی کو، جس کو بھی آپ یہاں پہ بلانا چاہیں، پہلے ان کی نوکری کا، ان کے رہنے کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام چیک کریں، پھر ان کو یہاں پر لے کر آئیں۔ یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے، اور اس طرح کے جو میں تو پاکستانی کلب سے بھی کہوں گا کہ آپ اس طرح کے جو سیمینار ہیں وہ یہاں پہ ضرور کریں، لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ پاکستانی کلب کی کمیونٹی آلریڈی لوگوں کو ٹیکل کر رہی ہے، ہیلپ کر رہی ہے، اور ان کو لوگ بتا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے کمیونٹی کا اسپیشل پاکستانی کلب سے یہ پروگرام شروع ہے ہمارے ہم لوگوں کا۔ تو یہ میرے انفارمیشن ہے۔ اب میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ ابھی کل میرے ساتھ کچھ دوست تھے، ایک کھانے پر تھے، وہ دوست وزٹ ویزے پر، یہاں پر 2 دوست ہمارے ساتھ ہیں، وہ وزٹ ویزے پر آئے ہوئے تھے، میں نام نہیں لوں گا ان کا۔ تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، جہاں بھی ہم جا رہے ہیں دوستوں سے میٹنگ ہو رہی ہے۔ کل ایک بزنس کمیونٹی نے ہمارا کھانا کیا ہوا تھا، تو کل ان دونوں کی جاب کا مسئلہ حل ہو گیا، الحمدللہ۔ اچھا، آج صبح میرے دوست نے مجھے بتایا کہ سر، جن لوگوں کو میں پچھلے 1 مہینے سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا وہ کل میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور ہماری جاب کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو میں نے کہا یار یہ تو پھر POCG کو کریڈٹ جاتا ہے۔ کہتے جی بالکل POCG کو کریڈٹ جاتا ہے۔ بھٹی صاحب POCG ہے نا جی۔ اب اکیلے بھٹی صاحب کو کریڈٹ دینے کا کیا فائدہ، پوری POCG کی ٹیم کو ساتھ کریڈٹ دینا چاہیے، کیونکہ وہاں پر پوری ٹیم تھی۔ تو میں یہ صرف میرا یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ نیٹ ورکنگ بڑی ضروری ہے۔ آپ ہمارے جب ممبر بنیں گے تو آپ کے جو رشتہ دار، بہن بھائی رشیا میں پھنسے ہوئے ہیں، یا وہ جاپان میں کسی مصیبت میں ہیں، یا وہ امریکہ کے ساؤتھ امریکہ میں کہیں پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ POCG کے پلیٹ فارم سے ان کے لیے ہیلپ لے سکتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ترکی میں ایک پاکستانی کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی والی وارث نہیں تھا، کوئی اس کو جو نا پہچاننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہاں POCG کی ٹیم نے ان کو ٹیک اوور کیا اور اس کی لاش اس کے پیروں تک پہنچائی۔ تو یہ نیٹ ورکنگ ہے حضور والا۔ دوستو، بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس نیٹ ورکنگ کا آپ پہلے چیک کر لیں۔ میں نے جو باتیں آپ سے کی ہیں یہ باتیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر، ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، آپ چیک کر لیں۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر ہمارا ساتھ دیجیے۔ بہت شکریہ، اس کے ساتھ ہی
अगर कोई कर साहब अगर कोई दोस्त कोई क्वेश्चन करना चाहता है। ये थे आज हमारे मेहमान खुसूसी चेयरमैन POC ग्लोबल, अपने चेयरमैन वाइस चेयरमैन पाकिस्तान क्लब और प्रेसिडेंट POC बहरीन चैप्टर जनाब अफजल भट्टी साहब को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करें और अपने ख्यालात का इजहार करें। भरपूर तालियां जनाब अफजल भट्टी साहब के लिए। चेयरमैन POC जनाब तारिक जावेद साहब ने जो खिताब किया है उसके बाद मेरा ख्याल है मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं उसको और डिटेल में जाऊँ। उन्होंने बहुत डिटेल के साथ बात की है और मैं सबसे पहले तो मैं अपनी और इंतजामिया पाकिस्तान क्लब और आप आए हुए सब मेहमानों की तरफ से यहाँ तशरीफ फरमा है मियां तारिक जावेद साहब को बहरीन में वेलकम करता हूँ पाकिस्तान क्लब के सामने। इसके बाद मियां तारिक जावेद साहब ने जितनी बातें की हैं यकीनन वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की हमायत के लिए उनकी मदद करने के लिए शब और रोज वो पूरी दुनिया में घूमते हैं। यकीनन आज मेरी मियां तारिक जावेद साहब से बात हुई थी, वो कहते हैं कि मेरे पूरी दुनिया में 3 घर हैं लेकिन मैं एक दिन से ज़्यादा किसी घर में नहीं रहता। हर टाइम हर वक्त वो पूरी दुनिया में अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भागते हैं, उनकी मुश्किल और जो भी उनके साथ मुश्किल होती है उनको हल करने में वो सबसे आगे रहते हैं। तो इसके बाद क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर बाद किसी और जगह जाना है, हम डिटेल में नहीं जाना चाहते, बस मैं अपनी तरफ से इंतजामिया पाकिस्तान क्लब की जानिब से आप आए हुए सब मेहमानों को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। मैं सुल्तान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ लाए। मैं फजल मलक साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अशफाक मलक साहब और हमारे बड़े मोहतरम मलक मुमताज़ साहब, अमजद साहब, बुकर साहब हैं और आप जितने मेरे पाकिस्तान में दोस्त हैं यहाँ पे मौजूद, मैं आप सबका दिल की अता कराने का शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे चेयरमैन POC जनाब तारिक जावेद साहब ने आप सबसे गुजारिश की है कि आप POC के मेंबर बने। उसकी कोई फीस नहीं है, उसकी नुमाइंदगी क्योंकि आज से 3 साल पहले जब यहाँ पे पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल की तंजीम साजी हुई, यकीनन मैं मलक साहब मियां तारिक जावेद साहब को बिल्कुल नहीं जानता था। इन्होंने मुझे कहा, मैंने मान लिया, लेकिन उसके बाद में कोरोना ने जान नहीं छोड़ी। 2-3 साल जहाँ लॉकडाउन 2 साल रहा है। इंशाल्लाह हम अभी नई तंजीम साजी कर रहे हैं, उसमें बहुत से लोगों को मिला रहे हैं और आप सबको 1 by 1 हम मैसेज देंगे, आपको फॉर्म दिए जाएंगे, आप हमारे POC का हिस्सा बने। कोई उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं है, आपने निर्भर करना है। अगर आपको पाकिस्तान में आपके पीछे जो भी मसाइल होंगे उसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। और बहरीन में भी अगर आपको पता है मैं पाकिस्तान क्लब में कम अज़ कम 22-23 साल से यहाँ पे मैं खिदमत दे रहा हूँ और इंशाल्लाह जब तक हूँ आप लोगों की खिदमत करता रहूँगा। और इसके बाद मैं POC के प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं यहाँ पे मुझे चेयरमैन POC जनाब तारिक जावेद साहब ने प्रेसिडेंट बनाया है,
تو میرا حق بنتا ہے کہ کچھ نہ کچھ میں اس کام کے اس POC کے لیے کروں. تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. ہماری ایک نئی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے اور وہ بھی ہم اس کا نمائندہ یہاں پہ موجود ہے. انشاءاللہ ہم اس کو لانچ کریں گے. ابھی تو ٹائم نہیں ہے. انشاءاللہ ویری سون آپ سب کو میسج جائے گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ کون ہیں. میں آپ کے ہر بندے کو تقریباً میں جانتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو دعوت دوں گا. آپ POC کے فارم پہ سائن کریں گے, آپ ہمارے لوگوں کریں گے. اللہ حافظ. پاکستان. یہ تھے جناب افضل بھٹی صاحب. بات کو ختم کرنے سے پہلے پاکستان کلب کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں, اور خاص طور پہ یہاں میں چیئرمین POC گلوبل ان کی توجہ جو ہے وہ میں چاہوں گا. میں آج کے اس پروگرام کی جو ایڈمنسٹریشن جو انتظامیہ ہے میں اس کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ انہوں نے آج یہ بھرپور انتظام کر کے بڑے شارٹ نوٹس پہ انہوں نے یہ جو انتظام کیا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بھرپور تالیوں میں آپ کی یہ انتظامیہ جنہوں نے آج کا یہ پروگرام اس کا انتظام کیا ہے. ابھی ایک بھائی نے یہاں پر ایک مسئلہ اٹھایا ہے, تو میں یہاں پر کیونکہ بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو جائز بات کی ہے انہوں نے, اس کا بھی ضرور ذکر کرنا چاہیے. جو پاکستانی یہاں پر وزٹ ویزے پر آتے ہیں تو جو یہاں پہ کمپنی کے مالکان ہیں, جو یہاں پہ بزنس جن کے ڈیولپ ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ جب بھی ترجیح دینی پڑے ورکر کے لیے تو سب سے پہلے پاکستانی کو دیجیے, کسی اور قوم کا پیٹ بھرنے کی کوئی چیز نہیں. سب سے پہلے پاکستانی کا ویزا کلیئر کرائیں. آپ ایک بندے کا ویزا کلیئر کریں گے, اللہ کی ذات بھی آپ کو اس کا اجر دے گی اور اس کی فیملی کی دعائیں ساری زندگی آپ کو ملیں گی. اس لیے انڈین, سری لنکا, بنگلہ دیشی, ان کے لوگ تو بہت سارے پہلے ان کو دیتے ہیں, تو اس لیے ان کو جاب دینے کی بجائے اپنے لوگوں کو جاب دیجیے. بہت شکریہ. تھینک یو. یہاں پہ میں ایک چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کلب جو کمیونٹی ویلفیئر ونگ ہے ہمارا, یہاں پوری ٹیم ہے جو پاکستان کلب کے ممبر جناب ظفر صاحب کی قیادت میں یہاں پہ کام کر رہی ہے. ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ لوگوں کو ریسیو کیا جاتا ہے, ان کی ایکٹیویشن دی جاتی ہے, ان کے مسائل کو سنا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے مسائل کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے. اور ہمیں یہ بتاتے ہوئے بڑا فخر اور خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے کوئی ایک دو نہیں, کوئی 10-20 نہیں, کئی سو اپنے پاکستانی لوگ ہیں جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ظفر صاحب کی اور پاکستان کلب کی انتظامیہ نے ان کو یہاں پہ نہ صرف جاب بھی دلوائی ہے, ان کے ویزا بھی چینج کروائے ہیں. میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں گا کہ جن ورکرز کو سیلریز نہیں ملتی, یہاں پہ میں توجہ چاہوں گا چیئرمین صاحب کی, کہ جن ورکرز کو کمپنیز کی طرف سے سیلریز نہیں ملتی ہیں, ان ورکرز کے لیے ان کی آواز بن کے پاکستان کلب کے نمائندے کی حیثیت سے ظفر بھائی اور ان کی ٹیم کے ممبرز ان کمپنیز کو اپروچ کرتے ہیں, اور کتنے ہی مسائل کورٹ میں لے جانے کی ضرورت نہیں پڑی, پولیس اسٹیشن لے جانے کی ضرورت نہیں پڑی. الحمدللہ پاکستان کلب کی سپورٹ سے یہاں پہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے اسپانسرز یا ان کی کمپنی ان کے پاسپورٹ جو ہے وہ لے لیتی ہے, ان کو بلیک میل کرتی ہیں, جب ان کا ویزا چینج ہونے کا ٹائم آتا ہے ان کو پیسے ان سے مانگتی ہیں. الحمدللہ پاکستان کلب کی اس ٹیم نے ویلفیئر ٹیم ہے, بغیر کوئی پیسے لیے ہوئے ان کی آواز بنی ہے, ایمبیسی کو لیٹر لکھ کے دیے ہیں, ان لوگوں کے لیے ہر ممکن آواز اٹھا کے کتنے ہی لوگوں کے پاسپورٹ ان کے اسپانسر سے لے کے ان کے حوالے کیے, بغیر کوئی پیسے دیے ان کا مسئلہ حل کیا. یہاں پہ پاکستان کلب جن لوگوں کو یہاں
کتنے لیبر ایسے ہیں جن کے پاس جاب نہیں ہے، چاہے وہ رمضان ہو، رمضان میں تو خاص طور پہ ہم الحمدللہ کئی سو لوگوں کو، فیملیز کو یہاں سے ہم نے راشن پہنچایا ہے۔ میں اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کتنی کمپنیز ہیں جن کے اندر ورکرز، سارے کے سارے ورکرز کو جاب سے ہٹا کے بٹھا دیا گیا، سیلری نہیں دی گئی۔ پاکستان کلب نے آگے بڑھ کے ان لوگوں کو راشن بھی دیا ہے، ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا ہے، ان کے لیے قانونی مدد کا بھی انتظام کیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ وہ چیزیں جو کچھ عرصہ پہلے پاکستان کلب میں نہیں تھی، آج پاکستان کلب کی الحمدللہ رینوویشن بھی نظر آ رہی ہے۔ اگر آج آپ ہال کو دیکھیں گے، پاکستان کلب کے ہال کی پہلے یہ سچویشن نہیں تھی، آج الحمدللہ ہمیں فخر ہے، جب آتے ہیں تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کسی گیسٹ کو ہم لے کے اپنے ہال میں آ رہے ہیں، اور یہ رینوویشن چل رہی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ ایریا بھی رینوویٹ کیا ہوا ملے گا، اوپر والا جو ہمارا ہال ہے، جو آفیسز ہیں، وہ بھی رینوویٹ میں ملیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ کو یہ جو باہر ہمارا جو کرکٹ گراؤنڈ ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو رینوویٹ کیا ہوا ملے گا۔ پاکستان کلب اس کو ایک ایسا مثالی کلب بنائیں گے، ایسا کلب بنائیں گے کہ جو یہاں پہ باقی تمام بلڈنگز میں ایک نمایاں مقام رکھے گا۔ باہر سے آنے والا اور گزرنے والا اس کو یہ نظر آئے گا کہ یہ پاکستان کا کلب ہے، اس کی ایک شان ہوگی، اس کا ایک وقار ہوگا، اس کا ایک احترام ہوگا انشاءاللہ۔ میں خاص طور پہ ظفر بھائی ان کو کریڈٹ دوں گا جو کمیونٹی ویلفیئر ہے، ان کی پوری ٹیم کے لیے بھرپور تالیاں ہیں۔ یہاں پہ ہمارے خرم عباسی بھائی ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پاکستان کلب الحمدللہ ادب کے لحاظ سے، پاکستانی قومی زبان اردو کے فروغ کے لحاظ سے، یہاں پہ جناب خرم عباسی صاحب جو پاکستان کلب کے لٹریری سیکرٹری ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ یہاں پہ کئی انٹرنیشنل مشاعرے کروائے، یہاں پہ انٹرنیشنل مشاعرے کروائے، یہاں پہ شعراء کو مختلف ممالک، صرف بحرین کے نہیں، مختلف ممالک کے شعراء کو یہاں پہ بلایا اور اپنی قومی زبان کے فروغ میں اپنا کردار ادا کیا۔ مختلف بہت ساری چیزیں ہیں، وقت کم ہے، ہم یہ ساری چیزیں گن نہیں سکتے۔ ہمیں آپ تمام، یہ پاکستان کلب آپ کا کلب ہے، تشریف لائیں اور پاکستان کلب کے ذریعے اپنی کمیونٹی کی خدمت میں اپنا کردار ادا کریں۔ نہ صرف اپنی کمیونٹی، ہم چاہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت میں اپنا کردار ادا کریں۔ میں آخر میں چیئرمین پاکستان کلب، وائس چیئرمین پاکستان کلب، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے آئے ہوئے جو مہمان ہیں، چیئرمین پی او سی گلوبل، انہیں پاکستان کلب آنے پہ جو شیٹ ہے وہ پیش کریں۔ میں پاکستان کلب کے جو ایگزیکٹو بورڈ ممبر جو یہاں پہ اویلیبل ہیں، جناب ظفر صاحب، ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں، خرم عباسی صاحب ہیں وہ بھی تشریف لائیں تاکہ ہم مہمانوں کو یہ شیٹ پیش کریں۔ ہلا نہیں مجھے سلطان صاحب سب آنے والے مہمانوں سے درخواست ہے کہ چلیں جس کی خواہش ہے کہ آپ کچھ چیئرمین جناب طارق جمیل صاحب سے بتانا چاہتے ہیں تو اوپنلی وہ آ سکتے ہیں۔ صاحب شادی بنانا چلے گا نا علی بھائی، چلے گا چلے گا چلے گا۔
यहाँ पे रंग ले लें ये की नाम है और तू सोफे पे चढ़ सोफे चढ़ और पाजी क्या कुर्सी दिया था और मेरी आपके साथ बहुत तस्वीरें सारे